کیا نماز میں زور سے آمین کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نماز میں زور سے آمین کہنا جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز میں زور سے آمین کہنا یہ اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ تمام ائمہ کرام کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کہنا سنت ہے۔ سری نمازوں میں آہستہ آمین کہنا تمام کے نزدیک بالاتفاق سنت ہے، اور جہری نمازوں میں آمین بآواز بلند امام کا اور مقتدیوں کو کہنا، اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ آناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ جاری نمازوں میں بھی امام کو اور مقتدیوں کو آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیروکار ہم حنفی لوگ آہستہ آمین کہنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کا اپنا ذاتی مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ آمین آہستہ کہنے کا جواز اور آمین آہستہ کہنا سنت ہے، اس کے متعلق بہت سارے قرآن و حدیث میں دلائل آناف کے پاس موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، الآمین دعا، آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ آمین مطلب یا اللہ قبول فرما۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس قول کو نقل کیا، فرماتے ہیں الآمین دعا، کہ آمین جو ہے وہ دعا ہے۔ اب دعا کا طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، تو دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ تضرعا وخفیا، یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور خفیہ پوشیدگی کے ساتھ، مطلب آہستہ آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ فرماتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی پوشیدگی کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو آہستگی سے مانگی جائے، پوشیدگی سے مانگی جائے۔ آپ کی دعا کا تعلق آپ کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، تیسرے بندے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ امین محترم، آمین بھی کیونکہ دعا ہے، جس طرح کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا، اس لیے دعا اللہ کے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے، آہستگی سے پوشیدگی سے مانگی جائے۔ اس لیے آناف قرآن کے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آمین کو دعا سمجھ کر، جو تمام ائمہ کے نزدیک آمین دعا ہے، اس لیے دعا کو آہستگی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ اللہ سے مانگنا یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام مالک کے پیروکار وہ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ اب آئیے احادیث طیبہ سے دلائل سماعت فرمائیں کہ آہستہ آمین کہنے پر احادیث طیبہ شواہد اور آثار موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ لفظ کہہ لے تو فرمایا فقولوا آمین، تم آمین کہو، تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ تم آمین کہو، یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں آمین کہنے کا حکم ہے، لیکن آمین بآواز بلند کہنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ زور سے آمین کہیں گے تبھی آمین ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آمین کہنے کا حکم فرمایا۔ تو آناف کے نزدیک آمین آہستہ کہنا چاہیے کیونکہ دعا ہے اور دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آمین آپ آہستہ کہیں۔ اب اس حدیث جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ولضالین تک امام پر تلاوت کر لے تو پھر مقتدی آمین کہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی آمین کے ساتھ مقتدیوں کی آمین کو معلق نہیں کیا، بلکہ ولضالین کے لفظوں کے ساتھ معلق کیا ہے کہ جب ولضالین امام کہے تو پھر تم آمین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے،
اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام ولضالین تلاوت کر لے پھر تم آمین کہو، اس وقت امام بھی آمین کہے گا اور تم بھی آمین کہو گے، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے گی، آمین آہستہ کہی جائے گی۔ یہ تو بات اسی وقت ثابت ہوگی جب امام آہستہ آمین کہے گا۔ اگر امام بآواز بلند آمین کہہ رہا ہے تو پھر حضور علیہ السلام یوں فرماتے کہ بھائی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہنا، ٹھیک۔ ولضالین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو معلق کیا، مقتدیوں کی آمین کو ولضالین کے ساتھ معلق کیا کہ جب امام ولضالین تلاوت کر لے تو پھر تم آمین کہو۔ تو اس حدیث سے پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت امام بھی آہستہ آمین کہے گا اور امام کی آمین مقتدیوں کو نہیں پتہ چلے گی کہ ہم نے کب آمین کہنا ہے۔ تو حضور نے یہ نشانی بیان فرما دی کہ ولضالین جب امام کہہ لے تو تم آمین کہہ دو۔ اور اس بات کی تائید جو امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیث پاک سے ہم نے استدلال کیا، نسائی شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اس بات کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہو رہی ہے، اور جو نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے وہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ علامہ نیموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے جو نسائی شریف کے اندر، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا آمین، کیوں تم بھی اس وقت آمین کہو، کیونکہ اس وقت امام بھی آمین کہتا ہے، اس وقت امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے تم بھی آمین کہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا اگر امام بآواز بلند آمین کہتا تو حضور کے اس جملے کا تو پھر مطلب ہی نہیں، حضور کے اس جملے کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا آمین، امام جب ولضالین پڑھ لے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مقتدیوں کو امام کے آمین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو، اور اس کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دی کہ ولضالین کہے جب امام تو اس وقت امام بھی آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہہ لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آمین امام کہے گا تو تبھی مقتدیوں کو خبر نہیں ہوگی۔ اگر امام بآواز بلند آمین کہے تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ جب امام، کیونکہ اس وقت امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے اس لیے تم بھی آمین کہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مقتدیوں کو امام کی آمین کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ امام آہستہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ اس وقت امام ولضالین پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہوتی، لہذا تم بھی اس وقت آمین کہہ رہے۔ یہ جاری نماز میں جب امام قرات مکمل کرتا ہے تو اس وقت آمین کہنا چاہیے، لیکن آہستہ آمین۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت وائل بن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین، تو نبی کریم علیہ السلام نے آمین ارشاد فرمایا، وخفض بها صوتہ، اور اپنی آواز کو بہت پست رکھا، اپنی آواز کو پست رکھا، آہستہ رکھا، آہستہ آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، زور سے نہیں کہی، آہستہ آواز میں آمین کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بآواز بلند کہو۔ اسلام نے فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم بھی فقولوا آمین، تم آمین کہو، فإن الامام یقولها، کیونکہ اس وقت امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر امام کا آمین کہنے کا علم لوگوں کو ہوتا تو حضور کے اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے، یہ حضور کو خبردار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے امام آہستہ آواز میں آمین کہے گا، تبھی اللہ کے نبی نے پہلے خبردار کر دیا بھائی یاد رکھو امام آمین کہے گا تم بھی آمین کہنا، کیونکہ اس وقت امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے، وللضالین کے بعد امام آمین کہتا ہے، لہذا تم بھی آمین کہو۔ اس سے امام کے آہستہ آمین کہنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور دارمی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شرح معانی الاثار کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل مبارک بھی یہی رہا ہے کہ آپ بھی آہستہ آمین کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول مبارک ہے، آپ تعلیماً فرمایا کرتے تھے امام چار چیزیں پست آواز میں کہے گا۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام چار چیزیں آہستہ کہے گا، تعوذ، تسمیہ، آمین اور تحمید، یہ آہستہ کہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسے بندے کے سابقہ زندگی کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے آہستہ آمین کہنی چاہیے۔ جو اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہا تو مقتدیوں نے بھی آمین کہا، تو بآواز بلند آمین کہا، تبھی مقتدیوں نے سن کر آمین کہا، تو یہ حضور علیہ السلام کا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ تعلیماً تھا۔ آپ کا آمین بالجار ارشاد فرمانا یہ تعلیماً تھا، یعنی صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے جہراً کہا، ورنہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک بھی یہی رہا ہے کہ آپ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ بہرحال بآواز بلند آمین کہیں یا آہستہ آمین کہیں، دونوں صورتوں میں نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ احناف کی حنفی مسلک کی طرف سے اس میں شدت نہیں ہے، ہم احناف کی طرف سے اس میں شدت نہیں ہے کہ جس نے بآواز بلند آمین کہا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے، لیکن آمین بالجار کہنا اور آمین بالسر کہنا، اس میں صرف دونوں کے نزدیک آمین کہنا سنت ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے کہی جائے، اس بات میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اولا یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ آہستہ آمین کہیں، اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک ہے بآواز بلند بالجہر آمین کہیں۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، یہ اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے، یہاں جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہاں جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے، بہتر اور بہترین کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔